السلام علیکم عظما گل پیارے بچوں، پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتے تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا۔ اس طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں پاقہ کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کرے گی کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تندرستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دے، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکر میں دے دے، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دوزخ ہوتے ہیں اور رزق کی امید اور دم جان کا خطرہ، عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیگار میں بگڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ جب رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کرے گی؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو رکی سوکی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال لے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ خوش شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصہ میں اپنے محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کی خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے حاسدوں نے مجھے پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور دیرینہ ساتھی سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہی، تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رونڈ ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچی تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتے ہیں؟ اگر تجھے میں دوسری مرتبہ ڈنکانے کی سکت نہیں ہے تو بچوں کی بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتے ہیں، دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بیوقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی سے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔